جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ایک مشہور ناول توبۃ النصوح کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ دوستو، یہ اصلاحی ناول 1874 میں شائع ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے اولین ناول نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جتنے ناول تحریر کیے ان میں سے اکثر و بیشتر اصلاحی مقاصد کے تحت لکھے گئے۔ ڈپٹی صاحب کیونکہ ایک مولوی بھی تھے، چنانچہ ان کی مولویت کے اثرات بھی ان کے ناولوں پر واضح محسوس ہوتے ہیں۔ امیرۃ العروس جو مولوی صاحب کا اور اردو کا پہلا ناول ہے، اس میں انہوں نے عورتوں کی گھریلو زندگی کے حوالے سے بات کی، جبکہ توبۃ النصوح میں وہ مذہبی حوالے سے اولاد کی تربیت کو موضوع بناتے ہیں۔ توبۃ النصوح کے دیباچے میں مولوی صاحب لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس کتاب میں انسان کے اس فرض کا مذکور ہے جو تربیت اولاد کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، کسی بھی شخص کے خیالات اور نظریات کے اس کی تحریر اور گفتگو پر واضح اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے، اس حوالے سے وہ گھریلو زندگی اور اہل خانہ کی تربیت اور اصلاح کا کام اپنے ناولوں سے لیتے ہیں۔ توبۃ النصوح کا اصل موضوع اور مقصد اولاد کی تربیت ہے۔ ڈاکٹر اعجاز علی ارشد اپنی کتاب نذیر احمد کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں، مولانا نے اپنے رجحانات کے تحت معاشرے کی اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، اسی کا ایک حصہ یہ کتاب بھی ہے۔ دوستو، توبۃ النصوح کے بارے میں ایک بات اکثر ناقدین نے لکھی ہے کہ یہ ناول انگریزی ناول نگار ڈیفو کے ناول فیملی انسٹرکٹر کا چربہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں ناولوں میں چند واقعات یکساں ضرور ہیں، مگر توبۃ النصوح کو ہو بہو فیملی انسٹرکٹر کی نقل قرار دینا درست نہیں۔ ناول صیغہ غائب کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ اصلاحی مقاصد کو مد نظر رکھیں تو یہ ناول امیرۃ العروس اور بنات النعش کے سلسلے کی ہی کڑی ہے۔ دوستو، اس ناول توبۃ النصوح میں فرد، سماج اور مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فرد اور سماج کو مذہب کے تابع ہونا چاہیے۔ نذیر احمد ناول کو صرف اپنے خیالات اور نظریات کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ناول کے فن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چنانچہ ان سے فکر اور فن میں ہم آہنگی کی امید رکھنا عبث ہے۔ مگر دیگر ناولوں کے برعکس ان کے اس ناول میں ان کے خیالات اور نظریات کی پیشکش بہتر انداز میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اخلاقی و معاشرتی اقدار کو زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناول کے 3 کردار اہم ہیں، نصوح، کلیم اور کلیم کا دوست ظاہردار بیگ۔ نصوح خاندان کا سربراہ ہے اور دوران بیماری دنیا کی بے ثباتی پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اولاد کی تربیت کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ گھر کے دیگر افراد جلد ہی راہ راست پر آ جاتے ہیں، مگر جو بچے کچھ بڑے تھے ان کو راہ راست پر لانے میں وقت لگتا ہے۔ آخر کار کلیم جیسا کردار بھی راہ راست پر آ جاتا ہے اور مرتے وقت گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے، میری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ہوگی کہ اس صورت میں گو زندگی سے میں خود مستفید نہیں ہوا، لیکن اگر دوسروں کو کچھ نفع پہنچے تو میں ایسی زندگی کو رائگاں اور عبث نہیں کہہ سکتا۔ دوستو، ناول میں تربیت اولاد کی تمام تر کوشش نصوح نے کی ہے۔ نصوح کا کردار ہی مولوی صاحب کے نظریات اور خیالات کی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ نصوح کے کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ مولوی صاحب کا خود کا کردار ہے۔ توبۃ النصوح مولوی نذیر احمد کا اصلاحی و مقصدی پہلا ناول ہے، جس کے پلاٹ کی بنت میں انہوں نے فنکارانہ شعور کا ثبوت دیا ہے۔ واقعات، مواد اور پلاٹ کی تربیت اور ربط موجود ہے۔ پلاٹ کی ترتیب اور ربط موجود ہے۔ قصے میں روانی اور تسلسل بھی ہے اور دلچسپی بھی موجود ہے۔ دوستو، نصوح بیماری میں خواب دیکھنے سے قبل مذہب سے بیزار تھا، مگر خواب دیکھنے کے بعد سابقہ زندگی سے توبہ طائب ہو کر مذہبی اصولوں کا پابند ہو جاتا ہے اور خاندان کی اصلاح کی جانب راغب ہوتا ہے۔ نصوح کا سب سے بڑا بیٹا کلیم ہے۔ لاڈ پیار سے پرورش ہوئی، بالکل آزاد خیال ہے۔ عادات و اطوار، رہن سہن رئیسوں جیسے تھے۔ فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا، تفریح کھیل کود کا عادی تھا، آخرت کی فکر سے بے نیاز تھا۔ سادہ بھی ہے، بھولا بھالا بھی، ضدی بھی ہے اور خوددار بھی۔ یہ کردار انسانی خوبیوں خامیوں کا پیکر ہے۔ نصوح کی اصلاحی کوششوں کے بعد بڑی مشکل سے راہ راست پر آتا ہے۔ جس طرح کلیم جیسے شخص کو توبہ استغفار کرتے دکھایا گیا ہے، یہ سب غیر فطری بھی محسوس ہوتا ہے۔ قاری کو اس کردار سے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
ظاہردار بیگ کا ایک کامیاب ٹائپ قسم کا کردار ہے۔ خوشامدی، مکار، چرب زبان، جھوٹوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مشاعرے میں کلیم سے ملاقات کے بعد دوستی ہو جاتی ہے۔ ظاہردار بیگ اپنی اصلیت کلیم پر ظاہر نہیں کرتا، اس کے سامنے خود کو رئیس زادہ بتاتا ہے۔ کلیم جب گھر والوں سے ناراض ہو کر ظاہردار بیگ کے گھر جاتا ہے تو اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ کردار بڑا جاندار اور بے مثال ہے۔ اس کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ رئیسوں اور امراء کے گرد خوشامدیوں، مکاروں اور جھوٹے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے نمودار ہونے والا یہ کردار قاری پر دیر پا اثر قائم کرتا ہے۔ فہمیدہ، صالحہ اور حمیدہ کے نسوانی کردار معمولی اور سیدھے سادے ہیں۔ مصنف نے ان کرداروں کی انفرادیت کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فہمیدہ نصوح کے حکم کی تکمیل کرتی ہے۔ صالحہ اور حمیدہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے آتے ہیں۔ صالحہ کا کردار قصے کو آگے بڑھاتا ہے، حمیدہ کا کردار بس اپنی معصومیت دکھانے کے لیے سامنے آتا ہے۔ دوستو، نذیر احمد کے ناولوں میں تشبیہات کی فراوانی ہے۔ ان تشبیہات سے بھی ان کی طبیعت کی شوخی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تشبیہات روایتی بھی ہیں اور جدید بھی۔ مثلاً اقتباس سماعت کیجیے گا۔ منکر نکیر کی طرح دو سپاہی اس کی گردن پر سوار تھے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، تیری جو البکر کو کس چیز سے سیری نہیں ہوتی تھی، تو عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا۔ دوستو، نذیر احمد کی تشبیہات میں جامعیت اور معنوی گہرائی بھی ہے۔ اکثر تشبیہات ان کے ماحول اور عہد سے متعلق ہوتی ہیں۔ توبۃ النصوح ایک تمثیلی انداز کا ناول ہے۔ پہلے ایک خاندان کی اخلاقی پستی دکھائی گئی، پھر ایک خاص حادثے کی وجہ سے ان میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس تمثیل میں مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ نصوح جب حیضہ میں مبتلا ہو کر خواب کی حالت میں آخرت میں حساب کتاب کا منظر دیکھتا ہے تو اس عدالت کی منظر کشی تمثیلی انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یہ خواب سارے قصے کی اصل روح ہے اور فنی اعتبار سے بھی یہ میرۃ العروج سے کافی بہتر ہے۔ دوستو، ناول میں جزیات نگاری بھی ہے اور حلیہ نگاری بھی۔ مرزا ظاہردار بیگ کا حلیہ ملاحظہ کیجیے۔ مولوی صاحب نے اس حلیہ نگاری میں تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی کی ہے۔ اقتباس سماعت کیجیے۔ مرزا کو جب دیکھو، پاؤں میں 1.5 حاشیے کی جوتی، سر پر دھری بیل کی بھاری کامدار ٹوپی، بدن میں ایک چھوڑ 2 انگرکھے، اوپر شبنم یا ہلکی سی تنزیب، نیچے کوئی طرح دار ساڑھا کے کام کا، جاڑا ہوا تو بانات مگر 7 روپے گز سے کم کی نہیں۔ دوستو، مرزا ظاہردار بیگ کا یہ ظاہری حلیہ اس کے اندرونی کھوکھلے پن کی علامت ہے۔ مرزا کا حلیہ مولوی صاحب کے بیانیہ انداز کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ توبۃ النصوح کی اہم خوبی اس میں تجسس کا عنصر ہونا ہے۔ قاری آخر تک کلیم کے انجام کے بارے میں پریشان رہتا ہے۔ دوستو، نذیر احمد کو ناول کی زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ ان کی زبان عالمانہ لہجہ ہونے کے باوجود عام لوگوں کے قریب ہے۔ دہلوی محاورات پر قدرت حاصل تھی۔ عورتوں کی سماجی زندگی کی تصویر کشی اور گھریلو معاملات کی تصویر کشی میں بھی محاوروں سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ نعیمہ نے ایک آفت توڑ ماری۔ سب سے پہلے تو اس نے دے دھواں دھوں اپنے معصوم بچے کو پیٹ ڈالا۔ اگر لوگ اس کی گود سے بچہ نہ چھین لیں تو وہ لڑکے کا خون ہی کر چکی تھی۔ اس کے بعد تو اس نے عجیب فیل مچائے، گھنٹوں تو پٹخنیاں کھایا کی۔ دوستو، مولوی صاحب مردوں کی گفتگو کرتے وقت عربی و فارسی کے بڑے ثقیل الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ناول کی روانی و بے ساختگی مجروح ہوتی ہے۔ اسلوب میں ناہمواری اور کھردرا پن پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ نصوح دل کا یوں ہی کچا تھا، حیضہ کی گرم بازاری سنی تو دل سرد اور چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ اسباب ظاہری جو تدبیریں انسداد کی تھیں سب کیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، افسوس کتنی دولت خدا داد اس بےہودہ نمائش اور تکلف و آرائش میں ضائع کی گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ روپیہ محتاجوں کی امداد اور غریبوں کی کاربرداری میں صرف ہوتا۔ دوستو، نذیر احمد کے اسلوب کی خوبی ان کا زور بیان اور پرجوش اور پرتاثیر لب و لہجہ ہے۔
ان کی آواز خواب غفلت سے بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زبان میں بے ساختگی و روانی ہے۔ نذیر احمد کا یہ ناول موضوع اور فن کے لحاظ سے بے حد اہم ہے۔ اس میں مصنف اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف مسلم گھرانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلم گھرانوں کے خاندان کی اور ان کی تربیت اولاد کی بات کی ہے۔ ان کے نزدیک اولاد کی تربیت کا مسئلہ صرف مذہبی نہیں بلکہ سماجی ہے۔ اس قصے میں وہ فرد کا خالق سے تعلق جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اولاد کی بہترین تربیت سے ہی ان کے نزدیک بہترین اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ شکریہ۔